عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں، مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اپنے اپنے گھروں میں رہیے اور سلامتی سے رہیے، اور دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے خداوند کے پاک کلام پر، اس کے حکموں پر، اس کی بڑی محبت پر، اور خاص طور سے اس کی اس بڑی قدرت پر دھیان لگائیے کہ وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی آیت نمبر 35، 36، 37 اور 38، اور یہاں پر اس طرح سے درج ہے: اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، آئے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ایک ایسا حوالہ دیتا ہے جس سے سب واقف ہیں، اور اس زمانے میں بھی سب واقف تھے۔ استثناء کی کتاب میں سے یہاں محبت کے لیے عبرانی لفظ درج ہے، اور یہ لفظ جو کہ جس کا تلفظ احب ہے، یہ بنیادی طور پر دل کی محبت، عقل کی محبت اور عمل کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ جذباتی محبت کو۔ یہ سب سے زیادہ عظیم محبت ہے، اور یہ اس محبت کی بات ہو رہی ہے جو وہ محبت نہیں جو آپ صرف محسوس کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ محبت ہے جو لگن سے کی جانے والی محبت ہے، عزم سے کرنے والی محبت ہے، وہ محبت جو کہتی ہے کہ یہی کرنا صحیح اور نیک ہے، اس سے قطع نظر کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں۔ اور یہی لفظ یونانی میں ہے جا کر بن جاتا ہے اگاپاؤ، اور اس کا مطلب ہے عقل کی محبت، مقصد کی محبت، مرضی یا دل کی محبت۔ یہ فیلیو یعنی جذبات یا احساسات کی محبت کے برخلاف ہے، اور یہ جسمانی حواس کی محبت کے بھی برخلاف ہے۔ وہ ان سے وہی کہتا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح ان سے وہی کہتا ہے جو وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ پہلا حکم یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اور مقدس مرکز رسول اپنے انجیلی بیان میں یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند نے بھی یہ کہا اپنی ساری طاقت سے، یعنی اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور وہ وجود کے تمام حصے کی بات کرتا ہے، وہ تمام الفاظ کا احاطہ کرتا ہے، اور یقینی طور پر ان الفاظ میں کچھ ملتے جلتے بھی ہیں۔ ان الفاظ کو کلام میں مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، بنیادی طور پر عبرانی میں لفظ دل ایک شخص کی شناخت کا بنیادی عنصر ہے۔ مثال کی کتاب کے 4 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے، سب چیزیں دل سے نکلتی ہیں۔ عبرانی حکمت میں دل کو عقل کی سی حیثیت حاصل ہے، جو خیالات پیدا کرتا ہے، الفاظ پیدا کرتا ہے
اور عمل پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی ویسا ہی ہوتا ہے جیسی اس کے دل کی سوچ ہوتی ہے۔ اور اس لفظ پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور پھر لفظ ہے جان۔ میرے عزیزوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اس کو الگ سے دیکھا جائے تو وہ جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر متی کی انجیل 26ویں باب میں ہے، اس میں کہا گیا ہے میری جان نہایت غمگین ہے۔ متی کی انجیل 26واں باب اور اس کی 38ویں آیت میں مسیح خداوند کے الفاظ درج ہیں، میری جان نہایت غمگین ہے۔ اور میرے عزیزو، ہو سکتا ہے کہ یہاں زور جذبات والے حصے پر ہے۔ عقل سے مراد نیت سے کرنا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر، مرضی سے۔ اور پھر لفظ ہے طاقت، ہماری ساری جسمانی صلاحیت ہے۔ اور اس طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ محبت کو مکمل طور پر متوازن رکھنے کے 4 ذریعے ہیں۔ اور اس طرح سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ محبت کو مکمل طور پر متوازن رکھنے کے 4 ذریعے ہیں۔ وہ محبت جو ہم خدا سے کرتے ہیں، یہ ایک عقل سے کی گئی محبت ہونی چاہیے، احساس کرنے والی محبت ہونی چاہیے، اور یہ مرضی سے کی گئی محبت ہونی چاہیے، اور یہ خدمت کرنے والی محبت ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہمارا فکری حصہ، ہمارا جذباتی حصہ، ہمارا آزاد مرضی رکھنے والا حصہ، ہمارا جسمانی حصہ خدا سے محبت کرنے کے لیے سب یکجا ہو جاتے ہیں، تاکہ ہم اپنے پورے وجود سے خدا سے محبت رکھیں۔ ہمیں خدا سے ویسی ہی کامل محبت کرنی ہے جیسی اس نے ہم سے کی ہے، جس میں ہمارا پورا وجود اس سے محبت رکھے۔ میرے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ خدا انسانیت سے یہی مطالبہ کر رہا ہے۔ خدا ہم سے ہمارے ایمان سے زیادہ چاہتا ہے۔ یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، پھر شیاطین کیوں نجات نہیں پاتے؟ کیونکہ اگرچہ وہ خدا پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن وہ خدا سے محبت نہیں کرتے۔ اور نجات یافتہ اور ان کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے۔ شیاطین کے درمیان اور نجات یافتہ افراد کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے کہ خدا سے محبت کرنا۔ اور خدا کا تقاضا ہے کہ ہم اس سے کامل محبت کریں، جو ہماری تمام تر قابلیتوں اور صلاحیتوں جتنی وسیع ہو۔ میرے عزیزو، جب تک دل، جان، عقل اور طاقت سے خدا کے لیے محبت کا اظہار نہیں کرتے، تب تک کوئی بھی خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ ایک آدمی تب ہی مسیحی بنتا ہے جب وہ خدا کے ساتھ ہے اور بے پناہ محبت کا اظہار خدا کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ہمیں خدا کے ساتھ محبت رکھنی بھی چاہیے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور خدا سے محبت رکھنے کا یہی اظہار ہے کہ ہم روز بروز اس سے ہم کلام ہوں، ہم اس کے حکموں کو مانیں، ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کی پوری پیروی کریں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے، کیونکہ وہ تمام جہان کی روحوں، بشر کی روحوں کا خدا ہے۔ وہ رحم اور ترس سے بھرا ہوا خدا ہے۔ بے شک وہ نافرمانوں کو، گنہگاروں کو تیسری بلکہ چوتھی پشت تک سزا دیتا ہے، لیکن تو بھی جو اس کی طرف رجوع لاتے ہیں وہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہزاروں ہزار پر رحم کرتا ہے۔ وہ کبھی اپنے پاس آ جانے والوں کو نکال نہیں دیتا، ہرگز شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ بخش دینے والا خدا ہے، کیونکہ وہ رحیم خدا ہے۔ وہ ہمیں بارہا بشر جان کر ہماری
ساری ناراستی کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے قہر شدید سے باز آتا ہے۔ آج کے نازک حالات میں، اس ساری نازک صورتحال میں، کہ ہمارا سامنا ایک اندیکھے دشمن سے ہے جس کا مقابلہ کوئی فوج نہیں کر سکتی۔ ہر چوراہے پر، ہر گلی بازار میں، ہر شہر میں، ہر ناکے پر پولیس بھی کھڑی ہے، فوج بھی کھڑی ہے، لیکن وہ کس کو مارے؟ دشمن نہ نظر آنے والا ہے، اور یہ صرف خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ خدا ہی ہے جو ایسے اندیکھے دشمن کو کچل سکتا ہے، جو اس سے اپنے انسانوں کو بچا سکتا ہے۔ چنانچہ پورے دل سے خداوند خدا سے محبت رکھیں اور اس کے پاس آئیں، اس سے ہم کلام ہوں اور اس کے حضور میں اپنی التجائیں بلند کریں۔ شاید وہ رحیم ہو کر معاف فرمائے اور اس قہر شدید سے باز آئے اور بنی نوع انسان کو اس وبا سے اور مری سے آزادی اور رہائی عنایت فرمائے اور ہم سب کو سلامت رکھے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو محبت رکھنے کا فضل بخشے۔ آمین۔